بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 7 کھڑی حرکات۔ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ کتنا کھینچیں گے؟ ایک الف کے برابر، یعنی کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے۔ کس کے قائم مقام ہے؟ حروف مدہ کے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور کھڑی حرکات اس کو حرکات نہیں کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ اصل میں ہے حروف مدہ، سمجھے؟ یعنی حروف مدہ کے قائم مقام ہے۔ نقل متواتر میں قرآن کریم جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سکھایا ہے، اس کے اندر یہ حروف مدہ ہے، لیکن رسم الخط میں حروف مدہ لکھے ہوئے نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کو کھڑی حرکات سے جو ہے کیا نام ہے، یعنی کھڑی حرکات اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر، افغانستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر جو قرآن کریم جو مصاحف ہے، ان مصاحف میں کھڑی حرکات ہیں، اور جو عرب کے ہیں انہوں نے کھڑی حرکات کے بدلے الف صغیرہ، واو صغیرہ یا صغیرہ لکھا ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، یعنی جیسے مالک یوم الدین ہے تو میم کے اوپر زبر بھی دیے اور ساتھ میں کھڑا زبر دیے، وہ کھڑا زبر اس کو الف صغیرہ کہتے ہیں، صحیح ہے؟ اسی طرح لہو کے اندر جو نا ہا کے اوپر پیش ہے اور اس کے ساتھ چھوٹا سا واو لکھا ہوا ہے، صحیح ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ واو صغیرہ۔ بھی میں ہا کے نیچے زیر ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا کیا نام ہے، وہ لمبی یا لکھی ہوئی ہے چھوٹی سی، اس کو یا صغیرہ کہتے ہیں۔ وہاں سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، یعنی جیسے الف یعنی کڑا زبر ہے تو اس کی جگہ انہوں نے الف صغیرہ لکھا ہے، کڑی زیر کی جگہ انہوں نے یا صغیرہ لکھا ہے، الٹا پیش کی جگہ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ واو صغیرہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، تو کھڑے حرکات جو ہم پڑھتے ہیں، یہ کھڑے حرکات اس کی ادائیگی بھی حروف مدہ کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ حروف مدہ کی طرح۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ دوسری بات یہ ہے، جس طرح حروف مدہ جس پر ہم وقف کرتے ہیں، وقف میں حروف مدہ اسی طرح پڑھے جاتے ہیں، کھڑی حرکات بھی اسی طرح پڑھے جاتے ہیں۔ بات سمجھے؟ ہاں، اگر ہا ضمیر کے اوپر ہو جیسے لہو بھی، تو اس وقت ساکن کریں گے۔ اس وقت کیا کریں گے؟ ساکن کریں گے۔ اس کے علاوہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کسی بھی حرف کے اوپر آئے گا تو اس کو ساکن نہیں کریں گے۔ کھڑا زبر تو کسی بھی حال میں ساکن نہیں ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ کیونکہ ہا ضمیر کے اوپر کھڑا زبر نہیں آتا ہے، ہا ضمیر کے اوپر کھڑی زیر یا الٹا پیش آتا ہے، صحیح ہے؟ ہاں، تو ہائے ضمیر پر جب کھڑا یعنی کھڑی زیر الٹا پیش آئے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ ساکن کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ کہیں بھی اگر آئے گا جیسے تل وو، واو کے اوپر الٹا پیش ہے، وقف کریں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ تل وو، صحیح ہے؟ اسی طرح کھڑی زیر ہے یو ہی، وقف کریں گے یو ہی، صحیح ہے؟ حروف مدہ کی طرح پڑھیں گے۔ کس کی طرح پڑھیں گے؟ حروف مدہ۔ بات سمجھے نا؟ دوسری بات یہ ہے کہ کھڑی زیر الٹا پیش کو مجہول نہیں کرنے، کھڑی زیر الٹا پیش کو مجہول نہیں کرنے، مجہول کرنے سے بچانا ہے۔ اسی طرح کھڑے حرکات کے اندر جس طرح میں نے آپ کو الف میں بتایا تھا کہ الف کے اندر اس طرح کی خامیاں ہو سکتی ہے، غلطیاں آ سکتی ہے، وہی غلطیاں ان کھڑی حرکات میں بھی آ سکتی ہے۔ با کڑا زبر با اگر پڑھیں گے تو ایک الف سے زیادہ کھینچیں گے تو یہ غلط ہے، ایک الف سے کم کھینچیں گے یہ بھی غلط ہے، صحیح ہے نا؟ کھڑے زبر کے بعد ہا کو اگر ہم پیدا کریں گے با کڑا زبر با، یہ بھی غلط ہے۔ اگر حمزہ کی آواز پیدا کریں گے با کڑا زبر با، یہ بھی غلط ہے۔ اگر ناک میں لے کر جائیں گے با کڑا زبر با، یہ بھی غلط ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور اگر کھڑے زبر کو ہم جو ہے نا کیا نام ہے جھکا کر پڑھیں گے با کڑا زبر با با، یہ تقلیل ہو گیا، امالہ صغریٰ ہو گیا، یہ بھی غلط ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کھڑے زبر کے بعد ہم منہ بند کریں گے با کڑا زبر با، آگے میم بن گیا بام، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو اس قسم کی غلطیاں جیسے الف کے اندر تھا یا کھڑے حرکات میں بھی اس قسم کی غلطیاں ہو سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو ان غلطیوں سے ہم نے ان کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے، صحیح ہے؟ دوسری بات، یہ کھڑی حرکات جو ہے اس میں ہم نے جو ہے نا کیا نام ہے، ایک تو را کے جو قاعدہ ہے نا، را کے اوپر جیسے صبر ہے یا را کے اوپر پیش و دورہ موٹی ہے،
اسی طرح را کے اوپر کڑا زبر یا الٹا پیش ہوگا تو اس وقت بھی را موٹی پڑی جائے گی. را کے نیچے زیر ہونے کی وجہ سے را باریک ہے تو یہاں پر بھی کڑی زیر آنے کی وجہ سے را کو باریک پڑیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں. اسی طرح یہ نا کیا نام ہے جو موٹے حروف ہیں اس کے میں نے آپ کو درجات بتائے تھے. کیا بتائے تھے؟ درجات. کھڑا زبر ہم پڑھیں گے. کھڑے زبر میں جو ہے کیا نام ہے سب سے زیادہ موٹے والا درجہ ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا موٹے حروف جب ان پر زبر ہو اور اس کے بعد الف آ جائے سب سے زیادہ موٹے ہوتے ہیں. اسی طرح اگر کڑا زبر آئے گا اس وقت بھی 1 نمبر پہ موٹے ہیں. صحیح ہے. دوسرے نمبر میں نے بتایا کہ صرف زبر ہو. ہاں. تیسرے نمبر پر جو ہے نا کیا نام ہے آپ کو بتایا کہ صرف پیش ہو. چوتھے نمبر پہ ہم یہ ہے کہ وہ ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو. 5ویں نمبر پہ اس کا اپنا زیر ہو. 5ویں نمبر پہ اس کا اپنا زیر ہو. تو اس کو بھی اسی طرح پڑھیں گے. کڑے زبر میں یہ جو ہے نا کیا نام ہے 1 نمبر پر موٹا ہوگا اور کڑی زیر کے اندر یہ باریک ہوگا. آخری درجہ ہے باریک کا. اور الٹا پیش میں یہ پیش والا درجہ ہے. کون سا درجہ ہے؟ پیش والا یعنی تیسرا درجہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اسی انداز سے ان حروف کا ہم ادا کریں گے. صحیح ہے. جیسے قا کڑا زبر قا، قا کڑی زیر قی، قا الٹا پیش تو، قا قی تو. سمجھے؟ دوسری بات یہ قا کے اندر یہ آواز نہیں نکالنا ہے. قا قا یہ غلط ہے. سمجھے نا؟ کیوں؟ قا کے اندر صفت ہمس نہیں ہے. صفت ہمس کا مطلب ہے کہ سانس جاری رہے. کیا جاری رہے؟ سانس. وہ تا کے اندر ہے. کس کے اندر ہے؟ تا. تا تا دیکھو معمولی سا تا کے اندر صفت ہمس ہے، قا کے اندر نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو قا میں اس طرح کی آواز نکالیں گے تو یہ صفات لازمہ کی غلطی ہوگی. کس کی غلطی ہوگی؟ صفات لازمہ. کیوں؟ ہمس جہر یہ صفات لازمہ ہے. قا کے اندر کیا ہے؟ جہر ہے. بات سمجھے نا؟ اسی طرح رقوت اور شدت قا کے اندر شدت ہے. قا کے اندر کیا ہے؟ شدت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو قا کے اندر آواز بھی جاری نہیں رہے گی اور قا کے اندر سانس بھی جاری نہیں رہے گی. بات سمجھے نا؟ شدت کی وجہ سے قا کے اندر آواز بھی جاری نہیں ہوگی اور جو ہے نا کیا نام ہے جہر کی وجہ سے سانس بھی جاری نہیں رہے گی. بات سمجھے نا؟ سانس بند ہوگی. تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے اس تختی کے اندر یہ اہم باتیں تھیں. سمجھے؟ تو اس کے پڑھنے کا طریقہ با کڑا زبر با، با کڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زیر کو کیا کریں گے؟ باریک کر کے پڑھیں گے. صحیح ہے نا؟ اور پیش کو بھی زیادہ موٹا نہیں کریں گے جس سے وہ کیا ہو جاتے ہیں مجہول. زیر اور پیش کو باریک کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے نہیں پڑھیں گے تاکہ حرف مجہول نہ ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے دال کڑا زبر را، یہ خیال کرنا ہے. دال کڑا زبر زا، زا پڑھ لیتے. کیا پڑھ لیتے؟ زا. تو یہ غلط ہے. دال کڑا زبر را، زبر کے اندر زا ہے نا اور را اس میں جو ہے نا کیا نام ہے پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں. کس طرح پڑھتے ہیں؟ ہاں اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ دال کڑا زبر را، دال کڑی زیر بی، دال الٹا پیش دو، دال بی دو. صحیح ہے. اسی طرح حروف مدہ اور حروف لین. تختی نمبر 8 حروف مدہ اور حروف لین. حروف مدہ اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی اسی طرح ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن ہجوں کا طریقہ اس کا مختلف ہے. کس کا مختلف ہے؟ ہجوں کا. جو غلطیاں کڑی حرکات میں ہو سکتی تھی وہ غلطیاں حروف مدہ میں بھی ہو سکتی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کو میں نے بتایا. ہاں تو اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی. تینوں کو برابر کھینچنا ہے. تینوں کو ایک کو زیادہ دوسرے کو کم نہیں کھینچتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس میں بھی تقریباً وہی باتیں ہیں جو وہاں میں نے آپ کو بتائی. اس کے بعد ہے حروف لین. کیا ہے؟ حروف لین. حروف لین جو ہے نا کیا نام ہے لین کا مطلب ہے نرمی. مدہ کا مطلب ہے کھینچنا. مد کا مطلب کیا ہے؟
کھینچنا، صحیح، وہ ایک الف کے برابر کھینچے جاتے ہیں، اور کڑی حرکات بھی ایک الف کے برابر کھینچے جاتے ہیں۔ اور لین جو ہے نا، کیا نام ہے، لین کا مطلب کیا ہے؟ نرمی۔ لین کا مطلب کیا ہے؟ نرمی۔ یہ بات یاد رکھنا، حروف مدہ بھی محل مد ہے اور حروف لین بھی محل مد ہے۔ جس جگہ مد ہو سکتی ہے وہ کون سے حروف ہیں؟ حروف مدہ اور حروف لین۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خوف، وقف میں ہم نے جو ہے نا کیا نام ہے، مد ہوا نہیں ہوا؟ صیف، مد ہوا نہیں ہوا؟ بات سمجھے نا؟ تو حروف لین کی ادائیگی میں ہم نے یہ خیال کرنا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نا کیا نام ہے، اس کو کھینچیں گے نہیں۔ کیا کھینچیں گے نہیں؟ وہ جو کھینچنا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک الف کا برابر اس کو نہیں کھینچیں گے۔ بات سمجھے نا؟ ہلکا سا اس کو اتنا کھینچیں گے کہ یہ جھٹکا نہ لے۔ کیا نہ لے؟ جھٹکا نہ لے۔ یعنی اس کی ادائیگی ہم اس طرح کریں گے کہ اگر ہم اس پر مد کرنا چاہیں تو مد کر سکیں، مد کرنا چاہیں تو مد کر سکیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس طرح پڑھیں گے؟ تا واو زبر تو، تو، تا واو زبر تو، تو، معمولی سے تو، یہ کھینچنا نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ تو، یہ بھی غلط ہے۔ تو، تی، تو، تی، یہ غلط ہے۔ جھٹکا نہیں دینا ہے۔ کیا نہیں دینا ہے؟ جھٹکا نہیں دینا ہے۔ اس کو کھینچنے سے بھی بچانا ہے اور جھٹکا دینے سے بھی بچانا ہے۔ کھینچنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک الف کے برابر اس کو نہیں کھینچنا ہے، اتنا ہلکا سے اس کو آپ کھینچیں گے کہ جھٹکا نہ لگے، جھٹکا نہ لگے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس طرح پڑھیں گے؟ تو، تی، دیکھا نا، تو، تی، ایسے جھٹکا نہیں دیں گے۔ بات سمجھے؟ کیوں؟ لین کا مطلب کیا ہے؟ نرمی۔ لین کا مطلب کیا ہے؟ نرمی۔ اور اگر ہم جھٹکا دیں گے تو کیا ہے؟ سختی ہے۔ کیا ہے؟ تو، تی، سختی ہوا نہیں ہوا؟ ہاں، بات سمجھے نا؟ تو لین کا مطلب ہے نرمی، تو اس کو ہم نرمی سے پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ یعنی حروف لین کی جو تجوید کی کتابوں میں لکھی ہے بات، وہ کیا لکھی ہے کہ اس کی ادائیگی ہم اس طرح کریں گے، اگر ہم اس پر مد کرنا چاہیں تو کر سکیں، مد کرنا چاہیں تو کر سکیں۔ کیوں لکھا ہے یہ؟ اس لیے کہ حروف مد بھی محل مد ہے، حروف لین بھی محل مد ہے۔ سمجھے نا؟ محل مد کتنے ہیں؟ محل مد کتنے ہیں؟ دو، حروف مدہ اور حروف لین۔ حروف مدہ تین ہے، حروف مدہ دو ہے۔ بات سمجھے نا؟ نہیں، حروف مدہ تین ہے، حروف لین دو ہے۔ سمجھے نا؟ تو یہ 5 قسم کے حروف، یعنی 3 حروف مدہ، 2 حروف لین، یہ محل مد ہے۔ کیا ہے؟ محل مد ہے۔ محل مد کا مطلب کیا ہے؟ ان کے علاوہ کسی اور حرف پر مد نہیں ہوتا۔ ولا الضالین میں بعض کہتے ہیں کہ بھائی ضاد میں مد کرو، بھائی ضاد میں مد ہے ہی نہیں، ضاد کے اندر جو الف ہے اس میں مد ہے۔ بات سمجھے نا؟ کیوں؟ ضاد تو حرف مدہ نہیں ہے، حرف مدہ کیا ہے؟ الف ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ جیم مد کرتے کہتے جیم میں مد کرو، جیم میں مد نہیں ہے، جیم کے اندر جو یا مدہ ہے نا اس کے اوپر مد ہے، جیم کے اندر جو یا مدہ ہے مد اس کے اوپر ہے۔ بات سمجھے نا کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، نون کہتے نون میں مد کرو، یہ نون کے اندر جو واو مدہ ہے نا اس کے اوپر مد ہے، نون حرف مدہ ہے ہی نہیں، صحیح ہے نا؟ ہاں، تو جو حروف مدہ ہوں گے یا حروف لین ہوں گے وہی محل مد ہے۔ وہی کیا ہے؟ کاف ہا یا عین صاد میں آپ مد کرتے نہیں کرتے؟ عین کے اندر، عین کیا ہے؟ لین ہے۔ عین کیا ہے؟ عین یا زبر، عین لین ہے نا، تو محل مد ہوا یا نہیں ہوا؟ خوف، صیف، مد کرتے نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا، تو یہ محل مد ہوا کہ نہیں ہوا؟ حرف لین ہے نا۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اس کے اوپر جو ہے نا کیا نام ہے، اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ اس کو ہم اس انداز سے پڑھیں گے کہ اس کو جھٹکا محسوس نہ ہو، جھٹکا محسوس نہ ہو۔ کس طرح پڑھیں گے؟ پڑھیں آپ لوگ۔ تو، تو، تی، تو، تی، تو، تی، تو، تی، ایسے نہیں پڑھیں گے، ایسے تو، تی، ایسے بھی نہیں پڑھیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آج کا جو آپ کا سبق ہے وہ کیا ہے؟ کھڑی حرکات، تختی نمبر 7 کھڑی حرکات، تختی نمبر 8 حروف مدہ ولی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کھڑی حرکات میں نے آپ کو کیا بتایا؟ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے۔ کس کے قائم مقام ہے؟ حروف مدہ کے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے، اصل میں یہ حروف مدہ ہے، اصل میں کیا ہے؟ حروف مدہ ہے۔
یعنی نقل متواتر میں حضور علیہ السلام کے اوپر جس طرح قرآن نازل ہوا، حضور علیہ السلام نے جس طرح صحابہ کو سکھایا، یہ حروف مدہ ادا کیے ہیں۔ کس طرح ادا کیے ہیں؟ حروف مدہ، صحیح ہے نا؟ لیکن رسم الخط میں یہ لکھے ہوئے نہیں ہے۔ رسم الخط میں جس طرح حروف مدہ با الف زبر با، اس کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے، باؤ پیش ہو اس کے ساتھ واو لکھا ہوا ہے، با یا زیر بھی اس کے ساتھ یا لکھی ہوئی ہے، اس طرح یہ حروف مدہ لکھے ہوئے نہیں ہے۔ کڑی حرکات جو ہے یہ حروف مدہ ہے، لیکن رسماً یہ لکھے ہوئے نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے کڑی حرکات سے جو ہے کیا نام ہے، ان کو ظاہر کیا گیا ہے۔ کس سے ظاہر کیا گیا؟ کڑی حرکات سے، صحیح ہے؟ جو ہمارے مصاحف ہیں پاکستان، ہندوستان وغیرہ کے جو مصاحف ہیں، ان کے اندر ان حروف کو کڑی حرکات سے ظاہر کیا ہے۔ ان کو کس سے ظاہر کیا ہے؟ کڑی حرکات سے۔ اور جو عرب کے مصاحف ہیں ان کے اندر اس کو الف صغیرہ، واو صغیرہ اور یا صغیرہ سے اس کو کیا کیا ہے؟ ظاہر کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الف صغیرہ، واو صغیرہ، یا صغیرہ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رسم الخط میں داخل نہیں ہے، لیکن چونکہ نقل متواتر میں تلقی کے اندر یہ حروف مد ہے۔ کس میں حروف مد ہے؟ تلقی میں۔ بات سمجھے نا؟ قرآن کریم کے پڑھنے میں یہ حروف مدہ ہے۔ اگر اس کو نہیں پڑھیں گے تو یہ لحن جلی ہے۔ اگر اس کو مد ادا، ایک الف کے برابر مد ادا نہیں کریں گے تو کیا ہے؟ یہ لحن جلی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک الف سے زیادہ کریں گے تو لحن خفی ہے۔ کیا ہے؟ ایک الف سے زیادہ کھینچیں گے تو کون سی غلطی ہے؟ لحن خفی۔ ایک الف سے کم کھینچیں گے تو کون سی غلطی ہے؟ لحن جلی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک الف کے برابر اس کو کیا کرنا ہے؟ کھینچنا ہے۔ ایک الف کی مقدار کیا ہے؟ ایک الف کی مقدار یہ ہے کہ کھلی بند انگلی کو بالکل آہستہ سا کھول لے، جتنا دیر اس میں لگا یہ ایک الف کا مقدار ہے، اور کھلی انگلی کو آہستہ سا بند کر لے، جتنا دیر اس میں لگا یہ ایک الف کا کیا ہے؟ مقدار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حروف مدہ کا جو مقدار ہے، مد اصلی کا جو مقدار ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے پڑھنے پر ہے۔ کس پر ہے؟ پڑھنے پر ہے۔ اگر آپ کی رفتار تھوڑی سی تیز ہے حروف کی ادائیگی کے اندر تو اس حساب سے حروف مدہ بھی اس حساب سے کھینچا جائے گا، اور اگر آپ کی رفتار پڑھنے میں کم ہے تو اس حساب سے حروف مدہ کا جو ہے کہنا ہے رفتار بھی اسی حساب سے ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایسے نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا باقی حروف تو آرام سے پڑھ رہے ہیں، حروف مدہ کو آپ نے جلدی ادا کر دیا، یا باقی حروف آپ جو ہے کہنا ہے تھوڑے سے اسپیڈ سے پڑھ رہے ہیں اور حروف مدہ کو آپ نے تھوڑا زیادہ ادا کر لیا۔ سمجھے نا؟ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں؟ تو حروف مدہ جو ہے نا دو حرکتوں کے قائم مقام ہے۔ کتنے حرکتوں کے قائم مقام ہے؟ مد اصلی کتنے حرکتوں کے؟ دو حرکتوں کے کیا ہے؟ قائم مقام ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو جس طرح دو حرکتوں میں وقت لگتا ہے، اسی طرح حروف مدہ میں بھی، مد اصلی میں بھی اتنا ہی وقت لگائیں گے۔ اگر آپ کا پڑھنے کی رفتار، آپ کا جو ہے نا کہنا ہے حرکات کی ادائیگی جتنی ہے اس حساب سے الف مدہ کی ادائیگی آپ کریں گے۔ رفتار آپ کی تیز ہے تو حرکات کی جو کیا نام ہے دو حرکتوں کی جتنے مقدار ہے وہ آپ کا مد اصلی کا مقدار ہے۔ اگر رفتار آپ کی کم ہے، اس میں جس طرح دو حرکتوں کا رفتار ہے وہی رفتار آپ کا کیا ہوگا؟ حروف مدہ کا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ ایسے نہیں کہ آپ جو ہے نا قرآن کریم باقی تو جلدی پڑھیں، حروف مدہ کو اس حساب سے زیادہ کھینچیں تو وہ ایک الف سے زیادہ ہو جائے گا۔ ایک الف سے کیا ہو جائے گا؟ زیادہ۔ یا آپ قرآن کریم تو آہستہ پڑھیں لیکن حروف مدہ کو آپ جلدی ادا کریں تو اس میں کیا ہوگا؟ وہ ایک الف سے کم ہو جائے گا۔ ایک الف سے کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو الف کا مقدار جو ایک انگلی کو بند کرنا یا کھولنا درمیانی حالت میں، یہ الف کا مقدار تو بتلایا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کی قرآن کی ادائیگی پر ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کو آہستہ پڑھیں گے تو آپ کے الف کا مقدار کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا۔ اگر آپ قرآن کریم کو جلدی پڑھیں گے تو الف کا مقدار کیا ہوگا؟ کم ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں انشاءاللہ میرا خیال اتنا کافی ہے۔ صحیح ہے؟